عدالت کی وہ ساتوں کی ساتوں رپورٹس کو بہت تفصیل سے پڑھ کے سنایا تھا خواجہ حارث صاحب نے، اور بڑی پیشنس کے ساتھ 1 گھنٹے تک وہ 3 رکنی بینچ نے وہ سنی تھی، اور اس میں پھر آخر میں جا کر انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان میں سے ایسی بیماری کون سی ہے جس کا پاکستان میں ٹریٹ نہیں ہو سکتا، اور وہ ڈاکٹر کا نام بتائیں، جیسے یحییٰ آفریدی نے پوچھا، اس ڈاکٹر کا نام بتائیں جس تک آپ نے ایکسیس مانگی اور آپ کو نہیں دی گئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے میرے ماں باپ اتنی محنت سے برتن اور چیزیں بیچ کے غریب آدمی کو میں پڑھ کے تو آ کے تو اس سے ایک اوس درجے کے صنعت کار کاروباری آدمی کی بیماریوں پہ میں ڈسکس کروں۔ یعنی یہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ دیکھیں آپ، اس کا دیکھیں کہ مجھے کیا لگے بھائی اس تابوت میں اگر جان ہے نہیں ہے، کیا ہے، مرا ہے، زندہ ہے، کیا ہے۔ پاکستان کے 3 یعنی 3 دفعہ آپ فار ایگزامپل 3 حج کوئی کر لے، ڈاکہ مارتے ہوئے پکڑا جائے تو آپ کہیں گے نہ چھوڑ دو یار، 3 دفعہ حج کیے ہوئے ہیں، حجی آدمی ہے، 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، تینوں بیویوں کو کوٹ چاڑو، نہ کچھ نہ کہنا کیونکہ اس نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، 3 میڈیکل سٹور بندے کے ہوں، تینوں پہ جعلی دوائیاں بک رہی ہوں، تو آپ کہنا نہیں 3 میڈیکل سٹور ہیں، جعلی دوائیوں کا تو کوئی 3 طرف سے گھر کارنر پہ آ گیا، 3 طرف سے، اور ہے ناجائز تجاوزات پہ، تو آپ کہتے ہیں نہ گرانا نہیں کیونکہ تینوں طرف سے رستے لگ رہے ہیں۔ پاکستان کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے، یعنی مجھے تو کنسرن ہے وہ بیٹیاں جو اپنے باپ ماں بھائیوں بہنوں سے جیلوں میں مل نہیں سکتی، جن کو دھکے مارے جاتے ہیں۔ میرے کنسرن وہ لوگ ہیں جو وہ ایک جانوروں کی وین میں بھر کے لائے جاتے ہیں اور اس جگہ رکھے جاتے ہیں جہاں بدبو ٹھہرنے نہیں دی جاتی۔ میں نے ماؤں کو دھکے لگتے دیکھیں، 80 سال کی ماؤں کو گرتے دیکھا ہے پولیس کانسٹیبل کے پیچھے ہٹ مائی۔ یعنی شکایتیں کون سی شکایتیں، کون سی لیبارٹریاں ہیں ہمارے ان قیدیوں کے لیے، کون سے دل، کبھی کسی میرا بھی دل گردہ چیک کیا کہ میرے دل گردے میں کرائٹنین لیول تے فلانا تے چوٹی تے پوچی تے کوچی تے لیفٹ تے کوئی رائٹ، میرا بھی کوئی ہوگا، کوئی میں بھی بیمار ہوں گا، کوئی کبھی چیک کیا ہے کہ صحتیں ان کی ڈسکس ہو رہی ہیں، تماشے ناٹک کسی ٹی وی پر کبھی آج تک پتہ چلا ہے کہ ہمارے یہاں کتنے قیدیوں کو کیا بیماریاں ہیں؟ کبھی کوئی بتائے؟ آپ نے کتنی مرتبہ ڈسکس کیا؟ مجھے بتائیں۔ نہیں صحیح ہے وہ، رکی کتنی مرتبہ ڈسکس کیا؟ ماشاءاللہ آپ کے اتنا فیلڈ آ گیا۔ اڈیالہ جیل میں آپ کو پتہ ہے کتنوں کو ہیپیٹائٹس ہے؟ بتائیں نا، کتنوں کو ٹی بی ہے؟ 24 مرے ہیں پچھلے سال پراپر علاج نہ ہونے کی وجہ سے۔ کوئی ہیش ٹیگ کسی غریب آدمی کے لیے کوئی نہیں۔ باقی یہ معاملہ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ انہیں صحت دے، لیکن بات یہ ہے خواجہ حارث صاحب سپریم کورٹ میں بتا چکے ہیں کہ 17 سال میں میاں محمد نواز شریف نے، جس کو آپ 3 دفعہ کا وزیر اعظم کہہ کے مجھ پہ مسلط کرتے، اس نے کسی پاکستانی ڈاکٹر سے علاج نہیں کروایا، یہاں کوئی معائنہ نہیں کرایا۔ ڈاکٹر لارنس سے لندن میں وہ علاج کرواتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے یحییٰ آفریدی صاحب نے پوچھا آپ نے ان کو میڈیکل ریکارڈ کیوں نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کسی ہاسپٹل کسی ڈاکٹر کا نام لیا ہو اور انہوں نے انکار کر دیا ہو، انہوں نے کہا ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، ہم نے وہاں علاج کرانا۔ پھر آ جائے مریم پہ، یعنی سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاد اور مال آزمائش ہے۔ یہ نواز شریف صاحب، یہ پوری فیملی اسی میں پھنسی ہوئی ہے، اولاد اور مال میں۔ مریم صاحبہ کیا جائیدادوں والا چٹا جھوٹ آپ کے سامنے بولا تھا؟ ثنا بچا کے پروگرام میں وہ گیسٹ نہیں تھیں، جیسے آپ کا پروگرام چل رہا اور میں کہیں سے فون کروں مجھے بھی لے لیں، تو پھر انہوں نے وہاں آ کے جھوٹ بولا، چٹا جھوٹ بولا، سفید جھوٹ بولا کہ کہاں سے جائیدادیں نکال کے لائے؟ پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ نہیں، میری ماں بہن بھائیوں کی بیرون ملک یا اندرون ملک کو نہیں جائیداد، 84 کروڑ کی انہوں نے وہ جائیدادیں اپنے اساس سے ڈکلیئر کیے۔ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پہ خامند کو، اب سن لیجئے ایک منٹ کے لیے، خامند کو اپنے کو پھنسا دیا۔ بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے 93 میں خریدے ہوئے تھے ایون فیلڈ، انہوں نے 2006 میں کرنا تھا۔ صفدر صاحب کو ان کی وجہ سے، جعلی گواہ بننے کی وجہ سے 2 سال کی سزا ہو گئی، اور سپریم کورٹ میں جعلی کاغذات پیش کر وظیفہ بھی تو لیتے رہے ہیں نا، سپریم کورٹ میں جعلی کاغذات پیش کیے۔ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا کہ آج تو ہمارا آپ نے دل توڑ لیا، اٹارنی جنرل صاحب اس پہ کتنی سزا ہے؟ انہوں نے کہا 7 سال قید بمشقت۔ پارٹی ود ان پارٹی بنا دی، خاندان ود ان خاندان بنا دیا، بھائیوں سے تعلقات خراب ہو گئے۔ چودھری نثار کی پارٹی سے نکلنے کی مین وجہ یہ ہے، شاید خاقان عباسی کہنا پڑا کہ میں ان کے انڈر کام کرنے کو تیار ہوں، سینئر لیڈرشپ 1 سال پہ ہوگی، میڈیا سیل بنا دیا، کردار کشی میڈیا میں، ڈان لیکس معاملے کو بگاڑنے میں ان کا کردار، ووٹ کو عزت دو، بغاوتی مزامتی سب ڈرامے ان کے، مظلومیت، سیاستیں، جھوٹ سب انہی کے۔ یہ سب کیوں؟ نواز شریف صاحب کیا تھے؟ ایک اچھے ایوریج مائنڈڈ ایک کاروباری انسان تھے، جب بھی مشکل وقت آتا تھا وہ کوئی ڈیل کوئی معاہدہ کر لیتے تھے۔ ڈیل معاہدہ کون کرتا تھا؟ شہباز شریف، چودھری نثار۔ انہوں نے وہ ٹیئر توڑا،
اور یہ پھنس گئے. یہ سارا کچھ سارا ان کا اپنا فیوچر ہے, اپنی سیاست ہے, اپنا کیریئر ہے, اپنا اقتدار ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جس بندے کے 7 میڈیکل بورڈ بن چکے ہیں, جس بندے کو 27 ڈاکٹروں کی رائے جس کی ٹیبل پہ پڑی اور اس کے باوجود شکایات آ رہی ہیں, جس بندے کے لیے ایمرجنسی کارڈیک یونٹ بن چکا ہو جیل میں, جس کے لیے ایکسرسائز سائیکل پہنچ چکی ہو, جس بندے کے لیے ادھر. ہاں, اور یہ مزے کی سنیں, بلاول مل گئے, فضل الرحمان کو بلا رہے, پارٹی صدارتیں ہو رہی, کارکنوں کو مل رہے, دیدار کروائے جا رہے ہیں اس کارڈیک یونٹ میں جس میں 24 گھنٹے میں 3 اور اب تک 33 ڈاکٹر بھگت چکے ہیں دل کے, وہاں اس کا فیتا بھی نہیں کاٹا, بی پی بھی چیک نہیں کروایا. اسی وجہ سے آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ اب منگل کو جو سماعت ہے اس میں اب وہ, لیکن اللہ کے نام پہ, اللہ کے نام پہ میاں محمد, ایک آخری بات, میاں محمد نواز شریف کی صاحب کی صحت پہ کوئی سیاست نہیں, اللہ انہیں صحت دے, مگر یہ وہی ایک رہ گئے اس ملک میں بیمار.